ایک نوجوان اخبار پڑھ رہا تھا تو دیکھتے ہیں کہ یہ سیلز مین کی ایک جاب نکلی ہے اور وہ اس کے لیے چلا جاتا ہے، اپنی سی وی پکڑتا ہے اور چلا جاتا ہے، اور جب انٹرویو میں لائن میں بیٹھے ہوئے جب اس کی باری آتی ہے تو وہ جاتا ہے اندر. تو مالک دیکھتا ہے کہ وہ تمہاری ہمیں تو ایم بی اے چاہیے، تم تو جسٹ انٹرمیڈیٹ ہو. اب اس کا جواب سنیے گا ذرا. کہتا سر آپ کو اچھا سیلز مین چاہیے یا ایم بی اے چاہیے، آپ فیصلہ آپ کر لیں، دونوں میں سے کون سی چیز چاہیے؟ اگر تو سیلز مین چاہیے تو میں حاضر ہوں. اب مالک سوچ میں پڑ گیا، بات تو ٹھیک کر رہا ہے، تو چلو کون سی میں نے اس کو ایڈوانس تنخواہ دے دینی ہے، 1 مہینہ دیکھ لیتے ہیں. اس نے کہا جی چلے ٹھیک ہے میں رکھ لیتا ہوں. اس شخص کے 2 ڈپارٹمنٹ اسٹور تھے. ایک اسٹور جس کی سیل سب سے کم تھی، اس نے اس پر اسٹور پہ اس کو بھیج دیا، اور 1 مہینے کے بعد جب اس نے بیلنس شیٹ دیکھی تو وہ حیران رہ گیا کہ اس اسٹور کی جو سیلز تھی وہ پچھلے 4 مہینوں سے بہت زیادہ تھی. تو اس نے مینیجر کو فون کیا کہ آخر یہ سیلز میں اضافہ کیسے ہوا؟ تو اس نے کہا سر آپ نے تو ایک جن بھیج دیا ہے جس نے غیر معمولی کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے. تو مالک کہنے لگا اچھا وہ کیا کرتا ہے؟ اس نے کہا سر یہ بتانے کی چیز نہیں ہے، آپ آ کر دیکھ لیں پھر ہی آپ کو پتہ چلے گا وہ کرتا کیا ہے. اور پھر مالک پہنچ گیا اس دکان پہ اور چھپ کر بیٹھ گئے، یہ کرتا کیا ہے؟ وہ ایک مچھلی بیچنے کے لیے مچھلی دے رہا تھا، کنڈی اس کی، اور اس کو کہتا ہے یہ کنڈی اس قدر مضبوط ہے کہ اس میں مچھلی لگ جائے تو نکل نہیں سکتی، اور اس کی ڈوری بھی اتنی مضبوط ہے کہ یہ ٹوٹ نہیں سکتی، اور یہ بہترین کنڈی ہے، اس طرح کی کنڈی آپ کو کسی اور سٹور سے نہیں ملے گی. کہتے ہیں اچھا چلے پھر پیک کر دیں. جب وہ کسٹمر جانے لگا تو نوجوان نے کہا ایکسکیوز می سر. کسٹمر نے پیچھے مڑ کے دیکھا اور سوالیہ انداز میں اس کی طرف دیکھنے لگا. اس نے کہا سر آپ نے بہترین کنڈی تو خرید لی ہے لیکن اس میں مچھلی کیسی آئے گی جب تک اس کی پسندیدہ خوراک اس کنڈی میں نہیں لگے گی؟ ہمارے پاس بہترین آٹا ہے اور جیسے ہی اب اس میں لگائیں گے مچھلی دور سے خوشبو سونگتی آئے گی اور پھنس جائے گی. تو مالک وہ کسٹمر نے کہا بات تو تم ٹھیک کر رہے ہو، یہ تو مجھے خیال ہی نہیں آیا، اچھا ٹھیک ہے یہ بھی پیک کر دو. اور جب وہ باہر نکلنے لگا تو پھر کیا ہوا؟ ایکسکیوز می سر. وہ کہتے یار اب کیا ہو گیا ہے، اب کیا مسئلہ ہو گیا ہے؟ کہتے سر آپ مچھلی پکڑنے کے لیے دریا پر جا رہے ہیں، ہو سکتا ہے مچھلی 1 گھنٹے 2 گھنٹے 3 گھنٹے یا 4 گھنٹے کے بعد ملے، تو کیا آپ بھوکے بیٹھے رہیں گے دریا کے اوپر؟ تو ہمارے پاس بڑے اچھے بسکٹ بھی ہیں، چپس بھی ہیں، جوسز بھی ہیں، تو تھوڑا بہت ساتھ رکھ لیں تاکہ انتظار میں اگر ضرورت پڑ جائے تو آپ وہ کھا لیں گے. کہتے یار تم بہت ذہین ہو، تم بہت سمجھدار ہو، اچھا چلیں یہ بھی پیک کر دو. جب کسٹمر جانے لگا تو نوجوان نے پھر کہا ایکسکیوز می سر. تو کہتا اب کیا ہے، اب کیا رہ گیا؟ وہ کہتا سر آپ نے بہت بہترین شوز پہنے ہوئے ہیں، لگتا ہے بہت قیمتی ہیں. تو آپ جب دریا پہ مچھلی پکڑنے جائیں گے تو یہ تو دریا کے پانی سے خراب ہو جائیں گے. ہمارے پاس بہترین ربر کے شوز ہیں اور ہیں بھی بہت سستے، سیل پہ لگے ہوئے ہیں. آپ ایسا کریں جب وہ ربر کے شوز آپ لیں گے تو آپ کے یہ قیمتی شوز بچ جائیں گے. تو اس نے کہا ہاں یہ تو مجھے خیال نہیں ہے، تم بہت ذہین ہو، بہت سمجھدار ہو، اچھا یہ بھی پیک کر دو. اور پھر جب وہ باہر نکلنے لگا کہتے سر ایکسکیوز می. وہ بڑے غصے سے وہ کہتے یار اب کیا ہو گیا؟ کہتے جی میں معافی چاہتا ہوں، آپ کو زحمت دے رہا ہوں، اب دیکھیے آپ نے کتنا سامان خریدا ہے تو اس کو کیسے اٹھائیں گے، کیسے پکڑیں گے ہاتھ میں؟ ہمارے پاس بیگ بھی ہیں اور بڑے اچھے بیگ ہیں اور سستے بھی ہیں، آپ ایک بیگ میں سارا سامان ڈالیں آرام سے پکڑ کے چلے جائیں گے. وہ کہتے یار تم بہت سمجھدار ہو، بڑے ذہین ہو. کہتے چلو وہ بھی پیک کر دیں. مالک جب وہ کسٹمر چلا گیا تو مالک سامنے آیا، اس نے اس کو تھپکی دی، اس نے کہا شاباش مجھے تم پہ فخر ہے، میرا انتخاب صحیح تھا. دیکھیں آپ نے وہ ایک کنڈی بیچنے آیا تھا اور آپ نے اسے اتنا سارا سامان بیچ دیا. وہ کہتے سر وہ کنڈی لینے نہیں آیا تھا، وہ تو اخبار لینے آیا تھا کہ ویکنڈ ہے میں اس پہ اخبار میں وہ پڑھوں گا اور ٹائم گزاروں گا.
تو پھر میں نے اس سے صرف یہ پوچھا کہ آپ کے شوق کیا ہیں، تو اس نے کہا مجھے مچھلی پکڑنے کا شوق ہے. تو پھر آگے جن چیزوں کی اس کو ضرورت پڑنے والی تھی میں اسے بتاتا چلا گیا اور وہ خریدتا چلا گیا. اس کو کہتے ہیں کانفیڈنس. تو جو اس نے شروع میں بات کی کہ آپ کو MBA چاہیے یا اچھا سیلز مین چاہیے، جس بھی شخص کو آپ ہوں، میں ہوں، کوئی ہو، اگر ہمیں اپنی صلاحیتوں پہ پختہ یقین ہے تو ہم کر لیں گے سارے کام. اس کو کہتے ہیں سیلف کانفیڈنس، اپنی صلاحیتوں پہ. دیکھیے اس نوجوان کے ذہن میں ایک کامیاب سیلز مین کی تصویر تھی، ایک پر اعتماد تھا وہ اپنے بارے میں. تو بات ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ اپنے جو آپ کی پکچر آپ کی اپنے ذہن میں ہے، آپ اپنے بارے میں کیا سوچتے ہیں، اگر وہ پازیٹیو پکچر ہے، وہ پر اعتماد ہے، اس میں کامیابی کی تصویر ہے، تو پھر آپ آگے بڑھ سکتے ہیں اور کامیابی ہو سکتی ہے. اور یہ بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے. اور جو پکچر آپ کے ذہن میں بننی چاہیے یا جو پکچر آپ کو کانفیڈنٹ بناتی ہے، وہ کیسی ہوگی؟ وہ کلرفل ہوگی، وہ برائٹ ہوگی، وہ کلیئر ہوگی، وہ بگ ہوگی، وہ کلوز ہوگی. یعنی ایسی پکچر آپ کے ذہن میں واضح ہوگی اپنی کامیاب پرسن کی، تو پھر آپ کے اندر کانفیڈنس پیدا ہوگا. دوسری بات آ گئی، اس کے اندر ایک سیلف ٹاک بھی تھی، انر وائس بھی تھی کہ میں اچھا سیلز مین بن سکتا ہوں. تبھی وہ کہہ رہے ہیں نا. تو یہ انر وائس بھی بڑا امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے. اندرونی آواز، خیالات اور جملے جو آپ خود سے شعوری اور یا لاشعوری طور پر کہتے ہیں، خود کلامی کہلاتی ہے. یہ مثبت بھی ہو سکتی ہے اور منفی بھی ہو سکتی ہے. یعنی یہ جو سیلف ٹاک آپ خود سے کرتے ہیں، یہ آپ کے کانفیڈنس کو بلڈ کرنے میں اور بریک کرنے میں انتہائی اہم رول ادا کرتی ہے. آپ کون سے لفظ یوز کرتے ہیں، آپ کون سے جملے یوز کرتے ہیں، یہ بہت اہمیت رکھتے ہیں. دیکھیں قدیم زمانے میں الفاظ کو جادو کہا جاتا تھا، کیونکہ یہ آپ کے دل اور دماغ کو بدل دیتے ہیں. اور ایسا ہی ہے، الفاظ آپ کو توڑ بھی دیتے ہیں، الفاظ آپ کو حوصلہ بھی دیتے ہیں، الفاظ آپ کے اندر خوف بھی پیدا کرتے ہیں، الفاظ آپ میں اندر سکون بھی پیدا کرتے ہیں، الفاظ آپ کا کانفیڈنس لیول کو بڑھا بھی سکتے ہیں اور آپ کے کانفیڈنس لیول کو نیچے بھی لا سکتے ہیں. کیونکہ اور یہ جو آپ خود سے کہتے ہیں، آپ کے اندر ایک آواز چل رہی ہوتی ہے نا، میں ایسا ہوں، میں ایسا نہیں ہوں، میں کامیاب ہوں یا نہیں ہوں. تو دونوں صورتوں میں جو آواز ہوتی ہے وہ اسپیسیفک ہوگی، یعنی خاص الفاظ آپ بار بار ریپیٹ کر رہے ہوتے ہیں. اور دوسری بات تحریک دینے والا لہجہ، یعنی وہ آواز جو آپ کو موٹیویٹ کر رہی ہوتی ہے کسی چیز کے لیے، اور وہ آواز لگاتار آپ اپنے آپ سے کہہ رہے ہوتے ہیں اور وہ بہت واضح اور کلیئر ہوتی ہے. ذرا آپ امیجن کیجئے کہ جو چیزیں آپ ریپیٹ کر رہے اپنے آپ سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں، ان کی آواز لاؤڈ ہوگی تو وہ آپ کے ذہن میں لاؤڈ ہوتی ہے، تو وہی آپ کے کانفیڈنس کو میں اہم کردار ادا کرتی ہے. اب یہ شکل تو سب لوگ جانتے ہیں، بل گیٹس. اس کی کوٹیشن بہت شاندار کوٹیشن ہے، جس نے میری پرسنل لائف پر بھی آج سے 20-25 برس پہلے بڑا اثر کر دیا تھا. کیا ہے؟ خود اعتمادی ایک انتہائی اہم خوبی ہے جو آپ کو مشکلات پر قابو پانے اور کامیابی حاصل کرنے کے لیے جرأت، ہمت اور حوصلہ دیتی ہے. مجھے یہ بات بتائیے گا کہ زندگی میں دو ہی کام ہیں، اپنے چیلنجز کو فیس کرنا، ڈیفیکلٹیز کے قابو پانا اور اپنا گول اچیو کرنا. آپ اتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، بتا دیں اس کے علاوہ تیسرا کام کون سا ہے؟ سب کچھ اسی میں آ جاتا ہے، اور اس کے لیے چاہیے سیلف کانفیڈنس. اٹ از سو امپورٹنٹ.